جب وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے لوگ اور صرف سڑک کے اوپر احتجاج کر رہے تھے، انہوں نے ان کا اگزامپل دیا یاسمین راشد اور اندلیب عباس کا کہ ایک ہی گاڑی میں تھیں، ایک نے پریس کانفرنس کر کے سچ کے خلاف کھڑی ہو گئیں، جو سچ کے ساتھ کھڑی ہیں وہ جیل میں ہیں، وہ باہر ہیں۔ پھر انہوں نے کہا شاہ محمود قریشی کا کہ وہ انسان کو پریشر یہ تھا کہ سائفر کے اوپر جب وہ سچ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، آج سائفر کیس ختم بھی ہو گیا، ان کو اس پہ آزادی بھی مل گئی تھی سب کو، لیکن وہ آج جیل کے اندر ہیں۔ تو یہ جو این آر او دیا جاتا ہے، جب این آر او جن کو ملتا ہے ان کو سب سے بڑے عہدے ملتے ہیں۔ ڈاکو ہونا اس وقت پاکستان میں اہمیت رکھتا ہے۔ پھر انہوں نے 26ویں ترمیم کی، 26ویں ترمیم وہ کون سا تھا، اعظم تاڑر، اعظم تاڑر اور بون، انہوں نے مینوفیکچر کی، نون لیگ کی فیکٹری میں یہ مینوفیکچر ہوئی، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ ایک قاضی فائز عیسیٰ کی جگہ کئی قاضی فائز عیسیٰ پیدا کرو، ہر کوٹ کے اوپر ایک قاضی فائز عیسیٰ بٹھاؤ، قاضی فائز عیسیٰ کے بھی اوپر کے نمبر بٹھاؤ، اور پورا انصاف کا نظام دفن کر دو۔ کیونکہ یاد رکھیں کون سا چور چاہتا ہے کہ آپ انصاف کا نظام چلے، کیونکہ ان کو سارا وقت ڈر لگا رہے گا کہ یہ ایک دن انصاف کا نظام ہماری گردن کے اوپر ان کا ہاتھ آئے گا۔ تو انہوں نے سوچا کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، اور ہمیں ٹینشن بھی نہیں ہوئے گی کہ چاہے عمران خان ہو چاہے کوئی ہو، ہم ایٹ لیسٹ انصاف کے نظام کو مکمل طور پہ دفن کر دیں تاکہ ہمارے اوپر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے۔ اب حالات یہ ہیں کہ ہم بھی جب کورٹ میں جاتے ہیں تو جج کہتا ہے میرے ہاتھ بند چکے ہیں، میں یہاں پہ کسی ڈی آئی جی یا آئی جی کو، ایس پی کو بھی نہیں بلا سکتا ہوں 26ویں ترمیم کی وجہ سے۔ تو سب جو نون لیگ اس ملک کے ساتھ جرم کر رہی ہے، وہ 26ویں ترمیم اب روزانہ اس کا نتائج دیکھیں گے، اور اس لیے عمران خان کا جو کنسرن ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا اس کے اوپر آواز اٹھائیں، وہ 26ویں ترمیم۔ پھر انہوں نے اگلی بات کی اسٹیبلشمنٹ کی۔ انہوں نے کہا اگر اسٹیبلشمنٹ، اب میں یہ غور سے کہہ رہی ہوں اور ان کا دہرانے لگی ہوں، اس میں غلطی نہ ہو، انہوں نے کہا اگر اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرنا چاہتی ہے پاکستان کے بارے میں، کیونکہ عمران خان کو کنسرن یہ ہے، اس وقت ان کو یہ فکر ہے یا انہوں نے اس چیز کی بات کی ہے کہ مودی زخمی ہیں اور وہ پاکستان کو اس طرح نہیں چھوڑے گا، اس لیے انہوں نے کہا اس سلسلے میں، پاکستان کے سلسلے میں اگر اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرنا چاہتی ہے تو میں پاکستان کے لیے بات کرنے کو ان سے تیار ہوں، لیکن اپنے لیے میں پھر سے دہرا رہا ہوں، اور یہ باری باری ہم نے ان کو بتایا کہ پچھلے ہفتے بھی یہ بات شروع ہوگی کہ آپ کی بات چیت ہو رہی ہے، آپ کے پارٹی کے اندر سے انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہونے لگی ہے، یہ بہنیں خراب کر رہی ہیں، اس قسم کی باتیں نکل رہی ہیں، تو اس پہ وہ بالکل خوش نہیں تھے۔ اس لیے انہوں نے ہمارے ہاتھ، میری بہنوں کے ہاتھ، ہمارے ہاتھ وضاحت آئی ہے کہ آپ نے یہ بالکل کلیئر کر دینا ہے، اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرنا چاہے، نون لیگ سے میں بالکل نہیں بات کروں گا، اگر اسٹیبلشمنٹ میرے سے پاکستان کے لیے بات کرنا چاہے، کیونکہ ہمارے اکنامک حالات، معاشی حالات، اور جو مودی اور جنگ کے حالات کی، جو جنگ کا بھی خطرہ ہے کیونکہ مودی زخمی ہیں، ان کے اوپر اگر بات اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہے میں کرنے کو تیار ہوں، نون لیگ کے ساتھ بالکل نہیں۔ میں دوبارہ اس لیے دہرا رہی ہوں کیونکہ روز کوئی نہ کوئی ہمارے سے پوچھتا ہے کہ جی ڈیل ہونے لگی ہے، کوئی ہمیں آگے کہتا ہے کہ جی آپ خراب کر رہے ہیں۔ عمران خان نے آج وضاحت کر دی، ایک ہی ہو گیا۔ دوسرا، ان کو ہم نے پچھلی دفعہ جب ہماری ملاقات ہوئی تو عمران خان نے کہا کہ آپ جائیں، جا کے پارٹی کو بتائیں کہ اسمبلیوں میں کیوں نہیں یہ بات اٹھا رہے کہ میرے القادر کے کیس کے بارے میں اچھی طرح ان کو سمجھائیں، اسمبلیوں میں ریز کریں، 26ویں ترمیم کے خلاف بتائیں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ ہمارے جو لائر ہیں سلمان صفدر صاحب، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کیس سمجھ سکیں، 2 سال سے چل رہا ہے، تو ہم نے ریکویسٹ کیا ساری لیڈرشپ کے پی ہاؤس میں، علی امین گھنڈا پور سمیت، بھچر صاحب ادھر تھے، جتنے لیڈرشپ تھی، مطلب سینٹ کے علامہ ناصر تھے، حامد رضا تھے، اور کون، حلیم عادل، شبلی فراز، حلیم عادل شیخ، اسد کیسر، ساری لیڈرشپ، شیخ وقاص اکرم، سلمان اکرم راجہ، سب موجود تھے۔ اس کے اوپر سلمان صفدر نے ڈیٹیل میں انہوں نے سمجھایا القادر کے بارے میں، انہوں نے سمجھایا
کہ کیا کیس ہے، اس کے اوپر 2-2.5 مہینے سے بیل نہیں لگائی جا رہی. انہوں نے بتایا کہ کورٹ اس وقت عمران